यार तुम फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है नहीं, फेंक लो। और इतने मजबूत से बताते हैं जैसे पता नहीं क्या। तो मैंने कहा यहाँ के डॉक्टर तो नहीं कहते कि पैनाडोल के इतने का 5 साल तक रहेंगे। कहते हैं अबे यहाँ के डॉक्टरों को पता है क्या है, कमबख्तो यहाँ के डॉक्टरों को पता नहीं है जो पैनाडोल का थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा हुआ है, और हकीम जिसने पैनाडोल की स्पेलिंग नहीं आती उसको पता चल गया पहले से। सारे हकीम नहीं होते ऐसे, बहुत से सही हकीम भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसे ही फेंकुओं की चल रही है। डॉक्टर भी ये काम करते हैं। हकीम के बारे, अबे हकीम हकीम कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब बस करो, बहुत सी चीजें मैंने खुद मुशाहिदा किया है, डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ, हकीम ने कर दिया इलाज, मैं खुद भुगता हुआ हूं। ये तो मैं अपने ऊपर भुगता हुआ हूं कि मैंने बहुत डॉक्टर मेरे अक्सर लोगों को सुना चुका हूं मैं वाकया। पेट का मसला था एक दफा, गले का मसला हुआ, सारे डॉक्टर हकीम वो होम्योपैथिक थक गया, एक हकीम साहब ने 2 दिन में रब फिटफाट कर दिया मुझे। तो लेकिन ये बात है क्योंकि हकीमों की सरपरस्ती नहीं है अब गवर्नमेंट की तरफ से, हिकमत का जो इल्म है ना, इसकी गवर्नमेंट अब सरपरस्ती नहीं कर रही है, तो इसमें फ्रॉडियों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। पहले हिंदुस्तान में जो सदियों मुसलमान इलाज कराते रहे हैं, बीमारियां ठीक होती थी, वो सारे हकीम ही करते थे। गोरे भी आए हैं हकीमों से। अभी हैदराबाद में एक हकीम है, अब तो शायद अल्लाह करे जिंदा हो, उम्मीद है, बड़ी उम्र थी उनकी। तो उनका क्या था, उनके दादा के पास अभी तक एक गोरे का सर्टिफिकेट है, उनके दादा का इलाज किया था एक हकीम ने। ओ सॉरी, उनके दादा हकीम थे, उन्होंने इलाज किया था एक अंग्रेज का। एक अंग्रेज ऑफिसर था हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान में हुकूमत थी इनकी, गोरों की, उसको कोई खतरनाक बीमारी हो गई, वो इलाज करा करा के थक गया, नहीं ठीक हुआ। तो ये जो हैदराबाद के हकीम साहब है ना, इनके दादा के पास आया वो, इनके दादा ने इलाज कर दिया। वो बड़ा खुश हुआ, तो उसने उनके दादा से बोला मांगो क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा बस कुछ भी नहीं चाहिए, एक सर्टिफिकेट बना दो मुझे कि ला इलाज बीमारी थी मैंने ठीक किया है, बस उसको प्लास्टिक कोटिंग करा के और अपनी स्टैंप लगा दो उस पर। वो अभी तक उनके पास स्टैंप चली आ रही है। तो हम लोग मुझसे फौरन बयान के बाद उन हकीम साहब का नंबर, भाई वो दादा का काम था उनके दादा ने किया था। तो बाकी मैं किसी की पब्लिसिटी तो नहीं करता ना, कोई कुछ गलत टीका लगा, हकीम तो टीके लगाते नहीं, कोई गलत माजून खिला दी मेरे गले पड़ जाओगे। तो तो वो उसका क्या फायदा हुआ, उन हकीम साहब का माशाल्लाह बड़ा बिजनेस चला वो सर्टिफिकेट की वजह से। तो सब में कुछ फायदेमंद होते हैं सब, तो कभी किसी एक दूसरे की 100% नफी मत करो। बाकी एक हकीकत है कि जितनी तरक्की इस वक्त मेडिकल साइंस ने की है, किसी और फील्ड ने उतनी तरक्की नहीं की। तो इनमें हकीम हो या होम्योपैथिक हो, जो सुपीरियर है वो कौन है, वो मेडिकल साइंस ही है। तो ठीक है, चंद बातों में हकीम की दवाएं ज्यादा फायदा पहुंचा देती हैं। कुछ हकीमी दवाएं ऐसी हैं जो जिंदगी भर इस्तेमाल में वैसे ही रखो, बड़ा फायदा होता है, जो सदियों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। डॉक्टर नहीं मानते उनको, तो डॉक्टरों की मत सुनो उसमें, वो सदियों से, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी रिसर्च ही नहीं की है ना। जिन डॉक्टरों ने रिसर्च की है वो मानने लगे हैं फिर। कुछ दवाएं ऐसी हैं, जैसे जिनको नजला रहता है ना, अक्सर सर में जमा रहता है नजला, वो उस्तु खुद्दूस, वो मार्केट से खरीद लें। गर्म पानी हो कहवे की तरह, उसमें 1 चमचा हल करके रात को पी लिया करें पाबंदी के साथ। बहुत फायदे हैं उसके, दिमाग भी, बाल देर से सफेद होंगे आपके, और वो सारा कचरा वचरा दिमाग से कील के बाहर निकाल देगी, वो बहुत फायदेमंद है। और अगर नहीं भी है तो भी खा लो, कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है। डॉक्टर नहीं मानेंगे इसको, डॉक्टरों को क्या पता, उसको खुद उसकी स्पेलिंग नहीं आती डॉक्टर को। तो अब फिर भी इसमें भी डॉक्टर टांग अड़ा रहा है, अबे ये कुछ भी नहीं है, हकीमों की बनाए। भाई ये सदियों से एक आजमूदा नुस्खा है, एक जड़ी बूटी है, बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर तहकीक करेगा तो आ जाएगा इस तरफ। हमें याद है बचपन में हकीम लोग इसबगोल का छिलका देते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे उसको। अब सारे डॉक्टर लिख के दे रहे हैं इसबगोल पिया करो, और ये फायदा, ये नुकसान भी है उसके, कुछ फायदे भी हैं। तो इसी तरह हकीमों की एक दवा है माजून फलासफा, कभी बैठोगे तो हकीमों की दवाओं की फहरिस्त बताऊंगा मैं आपको। माजून फलासफा इतनी जबरदस्त चीज है। जवारिश कमूनी, हा हा, मजा ना आए पैसे वापस। पेट के लिए इतनी बेहतरीन दवाई, ये जीरे से बनती है, जीरे से। जिनको पेट के उभार और ये सब चीजें रहती हैं, तो वो जवारिश कमूनी खार खाने के बाद गर्म पानी से थोड़ा सा खा के देखें, ऐसा बेहतरीन खानदानी पेट हो जाएगा। हाँ, जब पेट की कोई पुरानी बीमारी हो, जख्म हो, वो एक अलग बात है।
छोटे मोटे तो ये नहीं से हो जाते हैं। जोशानदा ये जो जड़ी बूटियों वाला आता है, ये नहीं जो आप कहवा की शक्ल में पीते हैं, ये जो जड़ी बूटियों वाला जोशानदा है ना, जड़ी बूटियों वाला, इतना फायदेमंद है सेहत के लिए। आपको नजला हो, देर से ठीक करेगा ये, देर से, लेकिन खानदानी ठीक कर देगा आपको। आप इसको 2 घंटे पानी में भिगोए, फिर यानी 2 गिलास पानी में आपने 2 घंटे ये जोशानदा भिगोना है। अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है दराज में, बस पड़ा हुआ, ये देख देख के खुश होता रहता हूँ, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जोशानदा आपने जड़ी बूटियों वाला, ये आपने 2 घंटे पानी में भिगो के रखा, हल्की आंच पे, स्टील की देगची में हल्की आंच पे पकाया उसको, 1 कप रह गया और उसको छान लिया। वो कड़वा कड़वा आप पी के रात को सो जाओ, और जो कचरा बचा है उसमें 2 गिलास और डाल दो। अच्छा, कमाल की बात है, ये नुस्खा मुझे बचपन में एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया था। मुझे नजला बहुत रहता था ना, सर में जमा रहता था, उसने कहा मुफ्ती साहब हमारे पास तो एंटी एलर्जी है, हम खिलाएंगे, आप ठीक हो जाओगे, फिर वैसे ही हो जाओगे। और उसने कहा कि ये पियो, ये हर चीज ठीक, पेट भी ठीक करेगा, जिस्म को ताकत भी बहाल करेगा, दिमागी ताकत, इसका नुस्खा ही आप पढ़ लो ना, ऐसी खानदानी चीजें, खमीरा, गाँव जबान और गुलफशाएं, गुलफशां, पता नहीं क्या क्या, ऐसी जन्नत के सारे फल उसमें डाले हुए उन्होंने, नाम से ही आदमी के खुश हो जाता है। तो है कड़वा, मजा नहीं आएगा पीने में, तो शहद मिला लो उसमें, हम तो कड़वा कड़वी पी लेते हैं। आप रात को पियो, पी के सो जाओ, और वो आपने जो वो था ना, वो 2 गिलास पानी दोबारा उसमें डाल दिए, सुबह फिर उसे बॉईल करो और 1 कप रख लो, फिर वो भी पी लो निहार मुंह खाली पेट। चंद दिन पी के देखो, एकदम फायदा नहीं होगा, 3-4 दिन के बाद आप देखो सर से पुराना फर्नीचर, पुराने जो चीजें निकलेंगी ना, जो चीजें निकलेंगी नाक के रास्ते, पुराना फर्नीचर, पुराने लिहाफ, दादी का जहेज, टूटी हुई अलमारियां, जैसे पुराने घर से नहीं सामान निकल रहा होता जब सफाई होती है, पुराने चप्पल, ये सब कुछ निकलेगा सर से। हकीकत। तो साहब एकदम सर आपका साफ सुथरा, पेट सिस्टम एकदम खानदानी हो जाएगा, 1 हफ्ता पी लो अपने खर्चे पे। अच्छा, एक डॉक्टर, अभी पिछले हफ्ते का वाकया है, ज्यादा पुराना नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर है। देखो हमें फायदा ये होता है कि हम हर तबके से मिलते हैं, हर एक की रिपोर्टें मिलती रहती हैं, तो आपके सामने शेयर करने से फायदा ये होता है कि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। एलोपैथिक डॉक्टर है, बहुत खानदानी, उन्होंने अपना वाकया मुझे खुद सुनाया। कहते मेरे आधे सर में दर्द रहता था, इलाज करा करा के थक गया, ठीक नहीं हुआ। अब जरूरी नहीं कि इस नुस्खे से हर एक कोई फायदा हो, आधे सर में दर्द की बहुत सारी किस्में होती हैं, सारे जाके ये करना शुरू कर दें। कह रहे मैंने मेडिकल साइंस की खुद भी किताबें पढ़ी, बहुत रिसर्च, खुद भी वो मौके के बाहर से पढ़े हुए डॉक्टर हैं, यहाँ के नहीं, बाहर से पढ़ के आए। कह रहे मेरी अम्मा ने बताया, ये वाकया होगा 95-96 का, अभी तो वो एजेड हो गए। कह रहे मेरी अम्मा ने बताया इधर किबला हकीम साहब है, उनके पास चला जा। वो हकीम भी इन्ना लिल्लाह हो चुका है उनका, बूढ़े हकीम थे, शायद हकीम मुरसलीन ही ना हो जिनके पास मैं ठीक हुआ था जाके। वहाँ हकीम साहब है, उनके पास चले जाओगे। मैंने कहा ये हकीमों को मैं नहीं मानता। अम्मा ने कहा बेटा बूढ़े लोग हैं, हकीमों से इलाज कराते रहे, एक दफा चले जाओ। कह रहे मैंने अम्मा का दिल रखने के लिए चला गया मैं। ये पिछले हफ्ते का वाकया है। डॉक्टर साहब सुन भी रहे होंगे, जब मैं बयान करूंगा ना, ये बयान जाता है, वो डॉक्टर साहब भी सुनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेक नहीं रहा हूं मैं, मुझे पता है वो डॉक्टर कह देंगे झूठ बोल रहा है भाई। तो कहते हैं मैं आधे सर में दर्द रहता था मेरे। कह रहे मैं गया हूं, मैंने वो किबला हकीम साहब बूढ़े, उन्होंने पता नहीं नब्ज देखी हुई होगा, मुझे कोई माजून दे दी और मुझे कहा ये खाओ, कोई चूरन चटनी कुछ ना। कहा 3 दिन में ये दर्द कम होने के बजाय बढ़ेगा, 3 दिन तक ये और बढ़ेगा, और नाक भी भारी हो जाएगी, सांस भी बंद हो सकता है, लेकिन बर्दाश्त करना, खाते रहना है। कह रहे मैंने ऐसे ही किया, खाता रहा, बढ़ गया, नाक बंद, सूजन, स्वेलिंग, पता नहीं क्या। कह रहे 4-5 दिन के बाद वही पुराना लिहाफ, गद्दे, फर्नीचर, ये तो मेरे अपनी ताबीर है, उन्होंने ये अल्फाज। कह रहे जो नाक बहना शुरू हुई है, इतना कुछ अंदर से माल मलादा निकला है, फिट फाट। कहते हैं वो दिन आज का दिन, कितने 20 साल हो गए फिट फाट, इससे भी ज्यादा बल्कि। तो इसलिए किसी भी चीज में मुबालगा आराई ठीक नहीं है। तो डॉक्टर जो कह देते हैं हकीम कुछ भी नहीं, भाई ऐसा नहीं है, आपने वो हिकमत पढ़ी होती तो फिर आप बात करते हैं। और इसी तरह हकीम लोग तो ज्यादा, ये बीमारी हकीमों में है। अबे और होम्योपैथिक तो ऐसे माशाल्लाह फेंकू आ रहे हैं ना मार्केट में, ऐसे ऐसे फेंकू आ रहे हैं होम्योपैथिक, जिस कमबख्त को कुछ नहीं आता होम्योपैथिक डॉक्टर बना हुआ है वो। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है।
جہاں سے یہ فن آیا ہے، یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی، وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں ایک آدھ ڈاکٹر ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے، ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے، اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ، وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا، حکیم مرسلین، حکیم سعید، یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے، بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا، وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے؟ مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا، وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بےچارے. تو مجھے بخار تھا، انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بخار کے لیے بہترین چیز ہے، کھا لو. یہ ہمارے پاس بھی اگر یہ کھا لو، جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ ایماندار نہیں ہے نا، حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال، اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی، اب بات حیا کے خلاف ہے، وہ لڑکا بےچارا، وہ ہے مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں، شادی ہو گئی یا وغیرہ وغیرہ، تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس میں جانا، اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا، وہ دوا کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر، اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا، میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کرو، تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ، وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑا، بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا مت پڑو ان چکروں میں، یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے، یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا، اس کی تحقیق کروائی، اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں، آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا، پکڑا گیا تھا حکیم. وہ کیا کرتا تھا، پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، پوڑیاں بنا کے لوگوں کو، اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ، پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں، بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت، ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے، حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے، حکمت کا علم بہت خاندانی ہے، شاندار ہے، لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے خطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے خطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے، میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلنے دو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا، وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہیں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے.
جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یہ چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے, وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے وہ. تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں, ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ, قوم پہ بھی رحم کھاؤ, ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ, بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں, بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں, یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا, بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا, اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو, لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں, نہ کہیں سے کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں, ماننا ہے مانو, نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو, تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا, یورپ امریکہ میں جاؤ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار, یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی, سید بھی سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں, باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قاعدہ ہی ہے, وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجیے گا. کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ. ماشاءاللہ بڑا خاندانی نام ہے, لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا, پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ, پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے. وہ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو, تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں, پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا, ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے, تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے, میں ایسے ہی کرتا ہوں بچوں کو, اپنے کلینک ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے, گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو, وہ پوری ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی یہ ہمارے. اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں, اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا, ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا ایک اور اہم بات ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی, دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی, چل پڑے فلانے, چل پڑے فلانے, چل پڑے. میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے, میں نے فون گھمائے, ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا, وہ بھی. ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے. اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے, ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا. کیا خیال ہے؟ 40-50,000 تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا. یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے, 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا. اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں. 30-40 ہزار یا 10,000 یا 5,000 یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن, تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی. وہ ان ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں, وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے, تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی, اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے. اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے, سب سے پہلے ہمارے لگاؤ. تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی. یہ بیماری پاکستان میں جو فنڈر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سے ہٹ کر ہے لیکن بتا دوں,
کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا, لال رومال رکھ کے, بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں, شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ مجھے یاد نہیں ابھی, وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار, ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹ. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ, لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں. جیسے کل ویڈیو بنائی, یہ پاکستانی قوم کا حال ہے, لڑکوں کا, لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری, اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے, ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے, باتیں کیا ہو رہی ہیں یار, ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرا کہتا ہے جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو, پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم, 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. یار جب تینوں, یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا, ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے, لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. کہتے کہ یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ, کیا یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے, وہ آیا چائے, انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لیا. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لے آئے, دونوں آدھی آدھی پی لیں گے, دونوں کیا کر لیں گے آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا, کرنا ہے تو کس سے کرو 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا, چیز والا پراٹھا, اتنے کا ابے چیز والا نہیں سادہ لیا. وہ بھی 3 نہیں, 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں 1.5 سے کرو, 2 کروڑ سے نہیں 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے, آپ ہوٹل پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں, اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں, 2 کٹ لیا 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا مزہ آیا, میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا, پڑوسن سے بڑی دوستی تھی, ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون, تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں, ہلتی ہی نہیں ہے نا وہ پرانی عورتیں, باتیں ہی ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے, تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں, امی کو لینے آیا, وہ پھر دروازے پہ باتیں, پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں, اچھا ہاں وہی چلتے ہیں, اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے, آج کدو, ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں, بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا, خواتین امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں, کھانا پکا دو, یہ کر دو, تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال, 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. تو بڑا اچھا ہو رہا, اس میں بے حیائی نہیں ہے, بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست, تازہ تازہ. پرانے لوگوں کو تازہ تازہ شوق بھی ہوتا ہے, تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں, تازہ 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 تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی, میں بھی تازہ تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ تازہ ہے, تازہ تازہ. تو اس پہ ہمارے بانجوں نے بھیجی, بولے یہ تازہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا, ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو, ہم تو تازہ تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے, اب مقابلے ہو رہے ہیں, تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے, مرغی بٹھاتے تھے, اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے, پھر تازہ تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ تازہ بھنڈی. لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی, وہ واقعی تازہ تازہ تھی.
اچھا میرے بھائی، بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ مجبوری ہے یار، قریب کا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے شہد میں شفا ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا، لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے اس کی طرف، کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو ایڈمٹ کر دیا انہوں نے۔ بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے اسباب اختیار کرو، نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو، باقی آپ کا